السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارشد علی، اور آپ میرا ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں ٹاک ود ارشد علی وان۔ ناظرین، اسٹیٹ لائف کے حوالے سے آج ہم ایک نیا پروگرام لے کے آئے ہیں، اور اس میں ہم ایک چیز کو ڈسکس کریں گے کہ بڑی مدت والی پالیسی اور چھوٹی مدت والی پالیسی، ان دونوں میں سے بیسٹ کون سی ہے، اور یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ ایک کامیاب آدمی کو کون سی پالیسی کروانی چاہیے۔ اور اس پالیسی کو یا ان سوالات کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ محمد افضل بٹ صاحب ہیں، جو کہ اسٹیٹ لائف میں سینئر سیلز مینیجر ہیں۔ السلام علیکم بٹ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بٹ صاحب، ایک شارٹ ٹرم اور ایک لانگ ٹرم پالیسیز ہوتی ہیں سر، آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ ان دونوں پالیسیز میں سب سے بہتر پالیسی کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب، آپ نے بڑا اچھا کوشچن کیا کہ ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ایک بندے کو کس طرح کی پلاننگ کرنی چاہیے تاکہ وہ تھوڑے وقت کے اندر زیادہ جو ایکٹیویٹیز، زیادہ جو کامیابی کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ حاصل کرنے کے لیے اس کو کرنی چاہیے۔ اس کی ایک پلاننگ ہوتی ہے شارٹ ٹرم۔ شارٹ ٹرم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی فریج نہیں ہے وہ لینا، اس کے لیے آپ نے کمیٹی ڈال لی، ٹھیک ہے، یا تو وہ ادر دین کوئی ضرورت ہے، آپ نے موٹر سائیکل لینی ہے، اس کے لیے آپ نے قسطوں پہ لے لی۔ یہ ہے شارٹ ٹرم پلاننگ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس میں جو ہے اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں زندگی کے اندر تو اس کے لیے آپ کو ایک لانگ ٹرم پلاننگ کرنی چاہیے، یعنی کہ 10 سال کا یا 20 سال کا آپ پلان بنائیں کہ میں نے یہ 10 سال کے بعد میں نے یہاں پہ کھڑے ہونا چاہتا ہوں، زبردست۔ 20 سال بعد میں نے یہاں کھڑے ہونا، اس کے مطابق آپ نے دیکھنا ہے کہ میری آج انکم کتنی ہے اور یہ آنے والے 10 سالوں میں میری یہ انکم کب کتنی بڑھ جائے گی۔ اسی حساب سے میں پلان تاکہ پلاننگ کر کے سیونگ کروں تاکہ آنے والا کل جو ہے اس میں مجھے کسی قسم کی کوئی پرابلم نہ ہو، تاکہ میں اپنے بچوں کی شادیاں بھی کر لوں، اپنے بڑھاپے کے لیے کچھ سیو کر کے رکھ لوں۔ اس کے لیے کامیاب زندگی گزارنے کے لیے آپ کو لانگ ٹرم پلاننگ کرنا بہت ضروری ہے۔ زبردست۔ اگر آپ جو نہیں کرتے تو ظاہر ہے کہ وہ زندگی آپ نے دیکھا ہوگا، ایسے ایسے لوگ بھی ہیں کہ 80 سال کی عمر میں بھی آپ مارکیٹ میں جا کے دیکھیں ٹھہرے ٹھہرے ہوتے ہیں۔ اصل وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنی جوانی کا وقت جو ہے نا وہ ضائع کیا ہوتا ہے، پلاننگ نہیں کی ہوتی۔ اس میں آپ پلاننگ کر لیتے ہیں تو وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے۔ اچھا، تو بٹ صاحب اس میں ایک کامیاب پالیسی وہ یعنی کہ انسان کون سی کروائے؟ ایک کامیاب انسان اگر ہے تو وہ کون سی پالیسی کروائے؟ لانگ ٹرم کروائے یا شارٹ ٹرم کروائے؟ لیکن پالیسی لانگ ٹرم پالیسی رہتے ہیں نا ملک صاحب، اس میں یہ ہے کہ آپ کی جو شارٹ ٹرم پلان آتے ہیں نا، مسائل بھی اس میں آتے ہیں، تو وہ آپ کی جو لانگ ٹرم پلاننگ ہے اس کو پورا کر دے گی۔ مثال کے طور پہ آج سے اپنے پالیسی لے لی، ٹھیک ہے، آپ نے اس کی 5 انسٹالمنٹ دے دی۔ 5 انسٹالمنٹ دینے کے بعد آپ فیملی کے بڑے ممبر ہیں، آپ والدین کے بازو بنے ہوئے ہیں، آپ سسٹر کی شادی آ جاتی ہے مثال کے طور پہ، تو وہ کہتے ہیں کہ ملک صاحب آپ کے لیے کے ذمہ جو ہے فریج آپ نے لے کے دیں گے۔ اب ان کو گھر والوں کو یہ چیز کا نہیں پتا کہ اس کے پاس یہ پیسے ہیں بھی کہ نہیں، کیسے ارینج کرے گا؟ بالکل جیسے پاکستان کے حالات چل رہے ہیں تو کیسے ارینج کرے گا؟ اگر تو اس نے پلاننگ کی ہوگی تو اس کے لیے پرابلم نہیں ہوگی، پلاننگ کر کے اس نے سیونگ کی ہوگی تو پھر تو اس کے لیے لانگ ٹرم جو پلاننگ کی ہوگی وہ شارٹ ٹرم پلاننگ آپ کو پوری کر دے گی۔ فرض کریں آپ نے سالانہ ₹1,00,000 دے رہے ہیں تو آپ 5 سال میں آپ کا ₹5,00,000 آ گیا، ٹھیک ہے، اس 5,00,000 کا آپ 80% یعنی کہ لون پر اسٹیٹ لیول کے پیسوں سے دے کے اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، 4 لاکھ کا سیدھا۔ لیکن آپ اتنا ضرور لیں گے، آپ تو صرف اتنا لیں گے جس سے مجھے فریج آ جائے تاکہ آپ کی پالیسی جو ہے نا وہ خراب نہ ہو، کنٹینیو رہے اور ایک ضرورت بھی پوری ہو جائے۔ کیونکہ اگر پیسے نہیں ہیں تو آپ جو انسٹالمنٹ فریج والوں کو دیں گے وہ انسٹالمنٹ آپ اپنی پالیسی میں جمع کرواتے ہیں تاکہ آپ کی پالیسی کے ساتھ چلتی رہے گی۔ تو اسی لیے میں جو پریفر کروں گا ملک صاحب وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی کریں کم از کم اپنی لائف کے اندر 10 سال یا 20 سال کا پلاننگ کریں کہ 20 سال میں نے کہاں جا کے اسٹینڈ کرنا، تو اس کے لیے مجھے کتنی سیونگ چاہیے، اس کے لیے جو پیسے کی ڈیویلیویشن ہو رہی ہے نا اس کے ساتھ ساتھ اپنی پالیسی کو بھی بڑھا سکتے ہیں۔ فرض کریں آج آپ کی انکم 1,00,000 ماہانہ ہے تو 5 سال کے بعد آپ کی انکم 2 لاکھ ہو جاتی ہے، تو 5 سال کے بعد ایک پالیسی آپ اور لیں تاکہ 20 سال کے بعد جب آپ اس اسٹینڈ پہ کھڑے ہوں تو آپ کے بڑھاپے کے لیے پیسے بھی جڑ جائیں اور آپ کے بچے بھی خوشحال ہو جائیں تاکہ آپ کو پرابلم کم ہوگی۔ اس لیے میں جو ہے وہ اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں لیکن یہ کہ آپ لانگ ٹرم پلاننگ کریں تب آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ جی بٹ صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ یہ 2 سوالات ناظرین ہم نے بٹ صاحب کے سامنے رکھے تھے شارٹ ٹرم پالیسی کے حوالے سے، ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ایلیبریٹ کیا ہے، اور امید کرتے ہیں ناظرین آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لازمی چھوڑیے گا، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیں۔ اللہ حافظ۔